السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا بنانے والا، تمام انسانوں اور جناتوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں درود و سلام نازل ہو اس پاک اطہر احمد مجتبیٰ، سرور کونین، آمنہ کے لال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے لیے اور پوری امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا اور آخری نبی بنایا۔ محترم ساتھیوں، آج ہم آپ کے سامنے یوم عاشوراء کے روزے کی عظمت اور اس کی شرعی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے بہترین روزہ، سب سے مبارک روزہ وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے۔ آئیے دیکھیے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزے کی بات یہاں پر پیش کی گئی ہے، وہ ماہ محرم کے روزے کے تعلق سے آئی ہوئی ہے۔ یہاں پر شہر اللہ المحرم کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے مہینے محرم کا روزہ، یعنی اس میں مہینے کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف کی جاتی ہے، اور یہاں اضافت جو ہے اضافت تعظیم ہے، یعنی اس مہینے کو بہت ہی اونچا کر کے دکھایا گیا ہے۔ چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے کے مکمل مہینے کو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس محرم کے مہینے کے اس سے جو معنی لیا ہے وہ 10 دن، شروع کے 10 دن کو مراد لیا ہے۔ اور علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے یہ ایک سوال کیا گیا کہ کیا اگر پورے مہینے کا روزہ رکھا جائے تو کیا یہ بدعت ہے؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مہینے کے روزہ رکھنے کے تعلق سے کوئی بات ثابت نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم شروع کے ایام میں ہم روزہ رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کو مکمل طریقے سے روزہ نہیں رکھا۔ اور اسی بات کی طرف محمد صالح المنجد کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ بھی اس مہینے کے اندر مکمل روزہ رکھنے کے قائل نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل مہینے کا روزہ نہیں رکھا ہے۔ البتہ شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، جو اکثر بیشتر ایام ہوا کرتے تھے۔ آئیے ہم آپ کو اس مہینے کے روزہ رکھنے کے تعلق سے دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں
تو وہاں کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے آپ نے پایا، آپ نے پوچھا یہ کون سا روزہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے اور اس کی ظالم قوم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو محفوظ رکھا، موسیٰ کو بچایا، تو شکرانے کے طور پر وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق اور حق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کس دن رکھا جائے، روزہ کس دن رکھا جائے؟ تو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ہمیں جو ہے 10ویں محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، یوم عاشورہ جو 10ویں محرم ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اگر بقید حیات رہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 9 محرم کے لیے آپ نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا فرمائی اور یہ تمنا ظاہر کی۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال مکمل پچھلے سارے گناہ آپ کے بخش دیے جاتے ہیں، اور یہ گناہ جو آپ کے معاف ہوتے ہیں ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور گناہ صغیرہ کے علاوہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان صدق دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، توبہ نصوح کرے، پھر اللہ رب العالمین گناہ کبیرہ کو معاف فرماتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، آج ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے دور میں موجودہ صورتحال میں ہمارا معیار بالکل چینج ہو چکا ہے۔ ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر جو ہمیں فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے، جو ہمیں اجر اور ثواب کو لوٹنا چاہیے، جو ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، اس چیز کو چھوڑ کر کے ہم دیگر دوسری اور اشیاء کے اندر، دیگر دوسری اور چیزوں کے اندر جو سراسر بدعت ہے، جیسے کھانے پینے کا تصور کر لینا، یا اسی طریقے سے پانی اور دودھ کی سبیلیں لگا لینا، یا خصوصی ڈشیں ان ایام کے اندر تیار کرنا اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آج اس سنت کی جگہ پر آ کر کے جگہ لے لی ہیں۔ اس چیز سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کس طریقے سے اس دن روزہ رکھیں گے، چونکہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا یہ بالکل واضح ہے، لیکن دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ ہم 9ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ دوسری اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہودی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہیے۔ مخالفت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اس کے ساتھ ایک دن اور ملا کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم 9 تاریخ کو لے کر کے اور 10 تاریخ کو لے کر کے دونوں ایک ساتھ ملا کر کے روزہ رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے اور اسی کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اسی میں یہودیوں کی مخالفت ہوتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یومن، تم یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ لیکن ان ایام میں روزہ رکھنے کے تعلق سے، یعنی بعض جگہ آپ سنتے ہیں کہ ہمیں 3 دن روزہ رکھنا چاہیے اور بھی زیادہ دن روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر نے ایک بڑی اچھی بات
بتائی ہے، اور اسی چیز کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوم عاشورہ کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے جو سب سے نیچا درجہ والا ہے، وہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھا جائے بس، اس کے علاوہ کسی اور دن کا نہیں۔ یہ سب سے ادنا مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے، اس سے کچھ اونچا مرتبہ یہ ہے کہ آپ 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کو بھی آپ روزہ رکھ لیں، یعنی 9 اور 10 روزہ رکھ لیں، یہ اس سے اونچا مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ جو سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 11 محرم کو بھی روزہ رکھیں، یعنی 9 کو بھی، 10 کو بھی اور 11 کو بھی روزہ رکھیں، کیونکہ اس مہینے میں جتنے بھی زیادہ آپ روزے رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب کے آپ مستحق ہوں گے۔ یہ چیز انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور سب سے اونچا مقام، سب سے اچھا درجہ چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 9 کو اور 10 کو اور 11 کو روزہ رکھیں، کیونکہ اس میں ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اگر چاند دیکھنے میں کچھ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے تو ہمیں ہر حال میں 10ویں محرم مل جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اجر و ثواب کو ہمیں زیادہ سے زیادہ لوٹنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔